الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بات کریں گے کھانے پینے کے آداب کے بارے میں۔ کھانا پینا یہ انسان کا روزمرہ معمول ہے۔ انسان کو بغیر کھائے بغیر پیے زندگی میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ بہتر رہے، اس کی زندگی اچھی رہے، اس کا صحت اس کا ساتھ دے، تو اس کو چاہیے کہ کھائے اور پیے۔ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ آدمی کھائے اور پیے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں پر رب العالمین بہت سی حد بندیاں اور پابندیاں لگا دیتا ہے کہ وہ یہ نہیں کھا سکتے ہیں، وہ یہ نہیں کھا سکتے ہیں، وہ یہ نہیں پی سکتے ہیں، وہ یہ نہیں پی سکتے ہیں۔ لہذا کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ جب بھی کھائیں اور پئیں تو ان تمام آداب کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیز ہی کھائیے۔ جو چیز کو اللہ رب العالمین نے حلال کر دیا ہے اس چیز کو کھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یعنی نیک اعمال کی توفیق آدمی کو ملتی ہے تو حلال کھانے کے ذریعے سے ملتی ہے، تو لہذا آدمی کو حلال کھانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ رب العالمین نے تمہارے روزیوں میں سے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، پاکیزہ قرار دیا ہے، اسی کو کھاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حلال رکھا ہے اور پاکیزہ رکھا ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہی چیزیں کھائیں اور وہی چیزیں پئیں۔ جیسے حرام چیز اگر کوئی مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ رب العالمین نے تو گائے کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے، بکری کے گوشت کو تو حلال قرار دیا ہے، لیکن آپ کا پیسہ حرام کا لگتا ہے تو وہ حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے پاکیزہ چیزیں گائے کا گوشت، بکری کا گوشت، مرغی کا گوشت، یہ سب پاکیزہ چیزیں ہیں، لیکن کیا ہے اگر حلال نہیں ہے، آپ نے حرام مال استعمال کر دیا ہے تو یقینی طور پر وہ ناپاک چیز ہو گئی، یہ بری چیز ہو گئی۔ لہذا اللہ رب العالمین کے یہاں وہی چیز قابل قبول ہوتی ہے جو حلال ہو اور پاکیزہ بھی رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ گندگی اس کی کسی چیز کے اندر لگی ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے زبردستی تھوپ دیا ہو کہ نہیں یہ کھانا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آدمی کے لیے پسندیدہ بھی ہونی چاہیے۔ لہذا اسی طریقے سے دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ کھائیں پئیں تو اللہ کی اطاعت کی نیت رکھیں، اللہ کی اطاعت کی نیت رکھیں۔ بہت سے لوگ کیا ہیں حسد رکھتے ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں بھی حسد رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پڑوس کے اندر کوئی شخص ہے جو آج اچھا کھانا پکایا ہے نا، بچہ اس کے کھانے کو دیکھ کر کے رویا، کھانا چاہا وہ کھانا لیکن اس کو کھانا نہیں دیا گیا۔ حسد کی وجہ سے دوسرا پڑوسی اور اچھا کھانا بنائے اور ان کے بچوں کو رلائے، تو لہذا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اطاعت کی نیت ہونی چاہیے۔ اطاعت کی نیت کا طریقہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آدمی بسا اوقات کھاتا پیتا ہے اپنی صحت کو بہترین بنانے کے لیے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر میں بہترین بن جاؤں گا، میری باڈی اچھی ہو جائے گی تو لڑکیاں میرے جانب مائل ہو جائیں گی، لوگوں کا خوف ان کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گا، میرا خوف لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گا، تو لہذا برا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی صرف اور صرف اطاعت مقصد ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے رب العالمین آل محمد کو صرف اتنا ہی کھانا دے جس کے ذریعے سے ان کی کمر سیدھی ہو سکے اور وہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت دلجوئی کے ساتھ کر سکے۔ تو لہذا آدمی کو اطاعت کی نیت سے کھانی چاہیے، نافرمانی کی نیت سے ہرگز نہیں کھانی چاہیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، کھانے کا آپ نے ارادہ کر لیا تو کھانا کھانے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں ہاتھ دھوئیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں گندگی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی خراب چیز کو چھیا ہو، لہذا آدمی کو چاہیے کہ دونوں ہاتھ دھو ہی لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہی اللہ رب العالمین کا حکم کہلاتا ہے، تو لہذا دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو اس وقت تک کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس وقت تک کسی چیز کو پیتے کھاتے نہیں جب تک کہ اپنے دونوں ہاتھ کو دھو نہیں لیتے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کا جب بھی معمول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے، کھانا کھانے کا آپ نے ارادہ کیا تو آپ کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ کے اندر عظیم برکت ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ ذو الجلال والاکرام کا جو نام ہے وہ بڑا بابرکت ہے، لہذا بسم اللہ کہہ کر آدمی کو
کھانا چاہیے، بسم اللہ کہہ کر آدمی کو پینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بسم اللہ بھول جائے کھانے یا پینے میں تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، ایک دوسری حدیث ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، دونوں حدیثوں میں سے آپ کسی بھی حدیث پر عمل کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے آسان ہو، جو آپ کے لیے سہل ہو۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ آدمی کو بسم اللہ پڑھ کر کے ہی کھانا چاہیے، پینا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کے شکرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتے اور اس کام کو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ جیسے بسم اللہ اگر مسجد میں بھی داخل ہوں گے تو بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، یا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، وضو کریں گے بسم اللہ، کھائیں گے بسم اللہ، آپ جوتا پہنے بسم اللہ، اس طریقے سے بہت سی چیزوں میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک چیز کھانا پینا بھی ہے، جب بھی آپ کھانے پینے کا ارادہ کریں تو بسم اللہ پڑھیں۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ داہنے ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے داہنے ہاتھ سے کھائیں۔ اب کوئی کہے کہ میرا داہنا ہاتھ ہی نہیں ہے تو لہذا بات الگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو داہنے ہاتھ میں کوئی مجبوری ہے، کوئی زخم ہے، کچھ پریشانی ہے تو آدمی کے لیے الگ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات یاد رہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو اپنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، ہے نا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں چمچ وغیرہ سے کھانا کھاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، سنت والا جو عمل کا طریقہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں سے روٹیوں کو توڑتے پھر کھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں سے کھجور وغیرہ کھاتے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت ہیں۔ لہذا آج کل کا یہ فیشن بن گیا ہے، کانٹے والے چمچ، تو کچھ اچھے عجیب قسم کے چمچ وغیرہ بھی نکل گئے ہیں، تو لہذا آدمی چمچے سے کچھ چیزوں کو کھاتا ہے، کچھ چیزوں کو آدمی ڈائریکٹ منہ میں لگا کر کے پیتا ہے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اگر ایسی چیز ہے جس کو آپ ہاتھ میں لے کر کے کھا نہیں سکتے تو منہ میں لگا کر کے انشاءاللہ پی سکتے، جیسے پانی وغیرہ ہے، دودھ وغیرہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن چاٹنا وغیرہ، منہ ڈائریکٹ پلیٹ میں ڈال کر کے چاٹنا، یہ تمام طریقے غلط ہیں۔ لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو کیا ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ ہاں اگر ہاتھ میں پریشانی ہے تو چمچ وغیرہ سے کھائیں، انشاءاللہ اس کی اجازت ہے مکمل۔ اللہ رب العالمین نے دین کو بالکل آسان کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بیان کرتے ہیں عمرو بن ابی سلمہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بیٹے عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھانے میں تھا، لہذا میں اپنے ہاتھ کو کبھی ادھر ڈالتا، کبھی ادھر ڈالتا، کبھی اس چیز کو کھانے کی کوشش کرتا، کبھی اس چیز کو کھانے کی کوشش کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے اللہ کے بندے، اے غلام، سب سے پہلے تم بسم اللہ کہو، اور جو تمہارے نزدیک کھانا ہے اس سے کھانا کھاؤ، اور تم داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا اور اپنے سامنے سے کھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آدمیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے تو اپنے ہاتھ ہی سے آدمی کو کھانا چاہیے، داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو اس کی بھی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک دسترخوان میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے دائنے ہاتھ سے کھانا کھا، تجھے کیا ہوا؟ تو آدمی کہتا ہے کہ مجھے دائنے ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا لستطعت، تو دائنا ہاتھ اٹھانے کی طاقت ہی نہ رکھ۔ راوی حدیث کہتے ہیں، اللہ کی قسم زندگی بھر ہم نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ دائنے ہاتھ سے کھانا کھانے سے محروم رہا، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو محروم رکھ دیا۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نافرمانی، اگر کوئی انسان دائنے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دائنے ہاتھ کو تندرست رکھا ہے، بہتر رکھا ہے، اچھا رکھا ہے۔ تو کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے آج ہم نے 5 باتیں بیان کی۔ حلال اور پاکیزہ کھانا چاہیے، اللہ کی اطاعت کی نیت سے کھانا چاہیے، اور تیسری چیز دونوں ہاتھ آدمی کو دھونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر آدمی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، بسم اللہ اول و آخر پڑھیں یا بسم اللہ فی اولی و آخری پڑھ لیں۔ اور نمبر 5، داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ تو کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے چھٹی چیز یہ ہے کہ بیٹھ کر ہی کھانا کھائیں اور بیٹھ کر ہی پانی پئیں۔
لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے ہی کھانا کھانے کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور بیٹھ کر کے ہی پانی پینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بیٹھ کر کے پانی پیے، اسے چاہیے کہ فلیستقی، کہ وہ آدمی الٹی کر لے، حلق میں انگلیاں ڈالے اور الٹی کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دے دی کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے پانی پینا چاہتا ہے تو پی لے۔ بخاری کی روایت میں ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی مسجد میں تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وضو کے پانی ہی کو حضرت علی بن ابی طالب نے جو بچا ہوا پانی تھا اس کو پی لیا اور کھڑے ہو کر کے پانی پیا، اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے پینے کو ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا جیسا کہ تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طریقے سے کھانا اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے کھانا چاہے تو آدمی کھا سکتا ہے، لیکن بیٹھ کر کے ہی کھانا کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے۔ کھڑے ہو کر کے کھانا کھانے کے ثبوت کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار چلتے پھرتے ہوئے بھی کھجور وغیرہ کھا لیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر کے بھی کھا لیا کرتے تھے، لیکن بیٹھ کر کے ہی کھانا اور بیٹھ کر کے ہی پینا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر معمول یہی رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے ہی کھانا کھایا کرتے تھے، بیٹھ کر کے ہی پانی پیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نمبر 7، 3 سانس میں پانی پینا چاہیے اور منہ ہٹا کر سانس لینا چاہیے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو پانی پی رہا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ کم از کم 3 سانس میں پانی پیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی میں پانی تو پیتا ہوں لیکن سیر نہیں ہو پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو گھونٹ گھونٹ پانی پیو۔ اسی طریقے سے بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیتے تو 3 سانس میں پیتے تھے، تو لہذا آدمی کو 3 سانس میں پینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع کیا ہے۔ لہذا برتن میں سانس لینے کی اجازت بالکل نہیں۔ اگر کوئی آدمی سانس لینا چاہتا ہے، مثال کے طور پر یہ گلاس ہے، میں پانی پیا، پانی پینے کے بعد گلاس کو سامنے رکھ کر کے ہی سانس لیا پھر پانی پیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آدمی کیا ہے، پانی پیے، پانی پینے کے بعد گلاس ہٹا لے، سانس لے، پھر پانی پیے، پھر گلاس ہٹا لے، سانس لے، پھر پانی پیے، پھر اپنا پانی پینے کا سلسلہ ختم کرے۔ تو لہذا آدمی کو 3 سانسیں پینا چاہیے اور سانس برتن سے ہٹا کر لینا چاہیے۔ یہاں ایک اور بات بیان کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پھونک مارنے سے بھی منع کیا۔ جس طریقے سے سانس کے اندر ہوا ہوتی ہے اسی طریقے سے پھونک کے اندر بھی ہوا ہوتی ہے۔ آدمی جب سانس لیتا ہے تو جراثیم نکلتے ہیں، اسی طریقے سے پھونک جب آدمی پھونکتا ہے تو اس میں بھی جراثیم نکلتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہماری گھر کے مائیں، ہمارے گھر کی بہنیں دودھ میں پھونک مارتی ہے، اور بہت سے ہمارے ایسے احباب بھی ہوتے ہیں جو چائے میں پھونک مار کر چائے کو پیتے ہیں۔ چائے میں اگر کوئی ملائی بیٹھ جائے تو ملائی کو پھونک مار کر کے ہٹاتے ہیں۔ لہذا یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لینے سے منع کیا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکنے سے بھی منع کیا۔ ایک حدیث میں ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں النفخ فی الطعام بالبرکہ، کہ آدمی اگر پھونک مارتا ہے کھانے پینے کی چیز میں تو اللہ تعالیٰ اس سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ لہذا برکت اٹھ جاتی ہے اس کھانے سے، اس پینے سے جس میں آدمی پھونک مارتا ہے۔ تو اس لیے ہرگز ہمیں سانس لینا نہیں چاہیے اور ہرگز ہمیں پھونک مارنا بھی نہیں چاہیے۔ میڈیکلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سی اس کے اندر برائیاں ہیں، بہت سے اس کے اندر بیماریاں اور خرابیاں یقینی طور پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی کسی بات کو بیان نہیں کرتے، اگر تحقیق سے دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں نکل کر کے آئے گی۔ اسی طریقے سے نمبر 8، بیٹھنے میں تواضع اختیار کریں۔ آپ کو بیٹھ کر کے کھانا کھانا ہے، بیٹھ کر کے پانی پینا ہے۔ جب آپ بیٹھ کر کھانا کھائیں تو لہذا اس میں تواضع ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں، چاہے انگوٹھے کو انگوٹھے میں رکھ کر کے 2 پیروں کو کھڑے کر کے آپ کھا سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں، پی سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ لہذا لیکن کیا ہے، تواضع اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ تواضع اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب بھی کھانا کھائے، جب بھی پانی پیے
تو ٹیک لگا کر کے کھانا نہ کھائے، ٹیک لگا کر کے پانی نہ پیے۔ لہذا بخاری کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم اس بات کو پسند کرتے نہیں کہ ٹیک لگا کر کے کھانا کھائیں، ٹیک لگا کر کے پانی پئیں۔ تو لہذا یعنی ہم مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ ہم مسلمان اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہم ٹیک لگا کر کے کھانا کھائیں، ٹیک لگا کر کے پانی پئیں۔ البتہ روم کے جو مجوسی ہوا کرتے تھے، جو یہودی ہوا کرتے تھے، جو عیش پرست لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ بستر میں اپنے تکیہ کو اونچا کر لیتے تھے اور اس کے اندر ٹیک لگایا کرتے تھے، بستر میں اپنے تکیے کو اونچا کر لیتے تھے اور سمجھو کہ ایک طریقے سے اپنے پیروں کو لمبا کر لیتے تھے، اور جس طریقے سے بیمار آدمی ہم میں ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ آدمی بیٹھ جاتا اور ان کے پاس غلام آتا اور غلام آ کر کے اس میں چمچے میں ملاق میں اٹھاتا اور اس کے منہ میں ڈالتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ متکبرین لوگوں کا طریقہ ہے، یہ متکبرین لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے علماء نے سختی سے منع کیا ہے کہ آدمی کے لیے درست نہیں ہے کہ نہ وہ کرسی میں ٹیک لگائیں، نہ اسی طریقے سے دیوار میں ٹیک لگائیں، اور نہ ہی بستر تکیہ وغیرہ میں ٹیک لگائیں۔ ہاں آدمی کو ضرورت ہے، پریشانی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آدمی انشاءاللہ اس میں اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کے اندر بہت زیادہ آسانیاں فراہم کی ہیں۔ اسی طریقے سے نویں بات کیا ہے، کھانے میں شریک لوگوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، بالخصوص کھانا جب کم ہو تو اس میں تمام شریکوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا تھوڑا ہے اور کھانے والے 5-7 لوگ ہیں، آپ کہیں گے میں جلدی سے کھانا کھا لوں گا، پورا کھانا جتنا پیٹ بھر کے جتنا کھانا کھا سکتا ہوں پورا کھا لوں گا اور بچا کھچا یہ تمام لوگ کھا لیں گے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کھائے، 2 آدمی کا کھانا 3 آدمی کھائے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا یعنی اپنے بھائی کا لحاظ رکھنا چاہیے، اپنے بھائی کا خیال کرنا چاہیے، جو بھی آپ کے ساتھ کھا رہا ہے اگر سالن کم ہے تو اس میں بھی لحاظ رکھیے، سب تھوڑا تھوڑا لیجئے۔ اسی طریقے سے کھانا کم ہے، سب تھوڑا تھوڑا لے کر کے کھائیے۔ روٹی وغیرہ کھانا ہے، کوئی مرغوب چیز ہے، اچھی چیز ہے، تو اس میں بھی آدمی کو چاہیے کہ اپنے تمام شریکوں کا لحاظ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ لہذا اگر مہمان آ جائے تو مہمان کا تو زیادہ لحاظ کرنا چاہیے، اور جو مہمان کا زیادہ لحاظ کرتا ہے ایسے انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو انسان نفس کے حرص سے بچا لیا گیا، نفس کی بہت زیادہ چاہت سے بچا لیا گیا، یعنی مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے میں کھا کر کے اس کو سفاچٹ کر دوں گا اور باقی بعد میں آنے والے خود دیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 10 یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت اور پانی پیتے وقت آدمی جائز کلام کر سکتا ہے، جائز کلام کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ آدمی کو غیبت نہیں کرنا چاہیے، البتہ آدمی کو کیا ہے چغل خوری نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سی برائیاں ہوتی ہیں، وہ تمام برائیوں میں سے کسی بھی برائی کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو اچھی باتیں بتلانے کی اجازت ہے، جائز کلام کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں حنفی علماء کیا کہتے ہیں، بین الطعام لا کلام ولا سلام، کہ کھانا کھانے کے درمیان نہ بات کرنے کی اجازت ہے نہ پانی پینے کی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں صحیح بخاری کی روایت غالباً حدیث نمبر 2053 ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دعوت میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستانہ جو آگے والا پیر کا گوشت ہوتا ہے اللہ کے نبی کو بہت زیادہ مرغوب تھا، بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہڈی لی، اس کا گوشت کھینچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اس کی ہڈی کو پکڑتے ہوئے فرمایا یہ بہترین کھانا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں تمام کے تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا، معلوم یہ ہوا کھانے کے درمیان آدمی کو بات کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے یہاں کہلا کر کے بھیجا کہ اگر کوئی سالن کھانا وغیرہ ہے تو ہمارے پاس دے کر کے بھیجو، ہم کھانے کے ساتھ اس کو لے کر کھانا چاہتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام ان کے پاس بھیجا تو صحابہ کرام کو یہ کہلا کر بھیجا کہ دیکھو سالن تو ہے، شوربہ تو ہے، لیکن بوٹی وغیرہ ختم ہو چکا، گوشت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی چیز لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے کھانے لگے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران کھانا ایک مرتبہ ایک گھٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، کھانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوالا 2 نوالا کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کھانا یہی شوربہ ہے، یہی سالن ہے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے درمیان گفتگو کی۔ ایک اور روایت کو لے لیتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت، عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، چھوٹے بچے تھے، ادھر ادھر اپنے ہاتھ کو پھیلا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلک، اے بندے، اے بچے بسم اللہ بول اور اپنے دائنے ہاتھ سے کھانا کھا، اور جو تیرے قریب ہے اس سے کھانا کھا۔ معلوم یہ ہوا کہ کھانے کے درمیان جائز کلام بالکل اجازت ہے، البتہ اجازت نہیں ہے تو کس کی؟ غیبت کی اجازت نہیں ہے، چغل خوری کی اجازت نہیں ہے، آپس میں رنجشیں بڑھانے والی باتیں ہرگز آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، بغض و حسد والی باتیں آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو کھانے کے آداب کے حوالے سے آج ہم نے 5 باتیں بیان کی، کل کے درس کو ملا کر کے، پچھلے درس کو ملا کر کے 10 باتیں ہو گئی۔ نمبر 6 بیٹھ کر کے کھائے پیئے۔ نمبر 7 3 سانس میں پانی پیئے اور منہ ہٹا کر سانس لیں، پھونک نہ مارے کھانے میں نہ پینے میں، پھونک نہ مارے ورنہ اس میں برکت اٹھ جائے گی۔ اسی طریقے سے نمبر 8 بیٹھنے میں تواضع اختیار کریں، جو آپ کے لیے سہولت والا ہوتا ہے اس میں بیٹھیں، البتہ ٹیکا ہرگز نہ لیں۔ اسی طریقے سے نمبر 9 کھانے میں جتنے بھی حضرات شریک ہیں ان تمام لوگوں کا لحاظ رکھیں، کھانے میں سالن وغیرہ میں۔ اسی طریقے سے نمبر 10 جائز کلام کرنے کی آدمی کو اجازت ہے، سلام تو ایک بہترین کلام ہے، سلام تو دعا یا کلام ہے، آدمی کو مکمل اجازت ہے، لہذا آدمی سلام کر سکتا ہے اور جائز گفتگو کر سکتا ہے، البتہ حرام آدمی نہیں گفتگو نہیں کر سکتا ہے۔ 11ویں بات یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھائے، 3 انگلیوں سے آدمی کو کھانا کھانا چاہیے۔ جس طریقے سے پانی پیتے وقت آدمی کو چاہیے کہ 3 سانس میں پیے، اسی طریقے سے 3 انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے آدمی کو، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 مبارک انگلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔ تو لہذا عمومی طور پر عرب میں جو چیز کھائی جاتی تھی وہ یا تو پھل فروٹ وغیرہ ہوتے تھے، جیسے کھجور ہو یا کشمش ہو، انگور ہو وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں عمومی طور پر پائی جاتی تھیں۔ اسی طریقے سے روٹی اکثر ان کے یہاں پائی جاتی تھی، تو لہذا یہ 2 چیزیں عمومی طور پر پائی جاتی تھی، اس لیے علماء نے یہ بات بیان کیا ہے کہ خصوصی طور پر عمومی طور پر تو چاہیے آدمی کو کہ ہر کھانا 3 انگلیوں سے ہی کھانے کی کوشش کرے، لیکن خصوصی طور پر پھل روٹی سبزی وغیرہ کے ساتھ اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو آدمی کو یہ بات ضروری طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ وہ 3 انگلیوں کے ذریعے ہی سے ہو۔ البتہ اگر کوئی ایسا کھانا ہو جس کو 4 یا 5 انگلیوں سے ہی کھانا پڑتا ہے تو لہذا دین کے اندر آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں، اگر آپ سنت پر عمل کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے 3 انگلیوں سے کھانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی تھوڑا تھوڑا نوالا اٹھائے اور خوب اچھی طریقے سے چبائے اور کھائے، یہی میڈیکل بھی کہتی ہے اور یہی اسلام بھی کہتا ہے۔ لہذا آدمی صحت مند اگر رہنا چاہتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے نوالے اٹھائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے بڑے نوالے اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ ہاتھ میں جتنا بڑا آتا ہے اس قدر بڑے بڑے نوالے اٹھا کر کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، نہ ہی دنیا کے اندر یہ تہذیب یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے اور نہ ہی میڈیکل وغیرہ اس کو اچھا کہتی ہے اور نہ ہی اسلام کا طریقہ ہے۔ لہذا یہ ایسے لوگوں کا طریقہ ہے جو بھکڑ لوگ ہوتے ہیں، سمجھو آ کر کے سمجھو دسترخوان میں آتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں، ڈائریکٹ بہت بڑا بڑا نوالا کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اپنا تب ختم ہو جائے، تو اس طریقے سے کھاتے ہیں۔ اسلام یہ طریقہ نہیں سکھاتا، آدمی کو چاہیے کہ بڑی تہذیب کے ساتھ 3 انگلیوں سے کھانا کھائے اور کوشش کرے کہ چھوٹا سے چھوٹا نوالا اور دیر تک اچھی طریقے سے چبا کر کے کھانا کھائے۔ اسی طریقے سے نمبر 12 خوراک اگر نیچے گر جائے تو اسے صاف کر لے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ فیشن ہے کہ اگر کھانا میں سے کوئی چیز مثال کے طور پر سمجھو روٹی کھا رہے ہیں اور گر گیا تو لہذا اب اس کو پھینک دیتے ہیں، اب اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی متقی نہیں، کوئی پرہیزگار نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی صاف ستھرا رہنے والا انسان نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو گرا ہوا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور کھانے لگے، کھانے کی کوشش کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کی جانب نوالا اٹھایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو چھوڑ دیا اور فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ یہ صدقے کا ہے تو میں اسے کھا لیتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے مکمل تیار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھائی
صدقے کا کھجور لے کے جا رہا تھا اور راستے میں گر گیا تو لہذا ایسی حالت میں میں گنہگار ہو جاؤں گا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا نہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو بغیر کسی شرمائے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ کوئی بھی اگر نوالا گرے جسے اٹھایا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر آئس کریم گر گیا تو آئس کریم اگر گندے جگہ میں گر گیا تو اس کو اٹھانا ناممکن ہے، اگر اٹھائیں گے تب بھی وہ بیکار ہو جائے گا، لیکن اگر بڑا حصہ گر گیا تو اس کا اوپری حصہ تو آپ اٹھا ہی سکتے ہیں، لیکن فیشن ہے نہیں اٹھاتے ہیں، یہ لہذا آپ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو گویا آپ نے شیطان کے لیے چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان فرمایا، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھاؤ اور شیطان کے لیے نہ چھوڑو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر گندا ہے تو اسے صاف کر کے کھایا جائے، اگر اسے دھویا جا سکتا ہے تو دھو کر کے آپ اس کو صاف کریں، پھر اس کو اپنے خوراک میں استعمال میں لائیں۔ اسی طریقے سے نمبر 13، پلیٹ اور انگلیاں چاٹ کر کے آدمی کو صاف کرنا چاہیے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کھانا کھاتے، شوربہ وغیرہ جو کوئی سالن وغیرہ کوئی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو بھی صاف کرتے، اپنی انگلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کرتے، اسے چاٹتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جو ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی انگلیاں منہ میں داخل کرتے اور اس کو چاٹ کر کے صاف کرتے۔ لیکن آج کل تو فیشن چل رہا ہے پلیٹ میں زیادہ کھانا چھوڑ دینا اور اپنے ہاتھ کو جا کر کے دھو لینا یا پوچھ لینا، آج کل تو فیشن ہے، لیکن اسلام کا طریقہ نہیں۔ اسلام اس چیز کو چاہتا ہے کہ رزق کی عزت کی جائے، رزق کی عزت کی جائے، اور عزت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کا عزت و احترام کرتے ہوئے ایک دانے کو بھی ضائع نہ کیا جائے۔ لہذا اگر مثال کے طور پر آپ ہی کو کوئی شخص کھانے کے لیے دے اور آپ کیا کریں، اس کو کھائیں پھر کچھ حصہ پھینک دیں تو آدمی کو کیسے تکلیف ہوگی؟ آدمی کو تکلیف ہوگی کہ میں نے خرچہ کیا اور اس کو کھلایا تو اس نے ایسا کیا میرے سامنے، میرے آنکھوں کے سامنے، اور اللہ رب العالمین تو ہمیں دے رہا ہے، اس کے آنکھوں سے کوئی دور نہیں بھاگ سکتا ہے، اس سے کوئی حائل نہیں ہو سکتا ہے، تو لہذا رب العالمین تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے رزق کے سلسلے میں کوتاہی برتیں گے تو یقینی طور پر رب العالمین کے رزق کی ہم توہین کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ پلیٹ بھی صاف کر کے کھائے اور انگلیاں بھی چاٹ کر کے کھائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کس دانے کے اندر برکت رکھا ہے۔ برکت کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے شفا رکھا ہے، ہو سکتا ہے اسی دانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو آسان کر دے گا، اسی دانے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تمہیں مضبوطی اور توانائی، صحت و تندرستی عنایت فرمائے گا۔ آدمی کو نہیں معلوم ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ایک دانہ بھی نہ گرنے پائے اور مکمل صاف کر کے کھانا کھائے۔ اسی طریقے سے نمبر 14 یہ ہے کہ کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، گھر میں بیوی بناتی ہے، ماں بناتی ہے، بہنیں بناتی ہیں، لہذا یا پھر شادی خانے میں کوئی جاتا ہے تو عمومی طور پر کیا کرتا ہے، بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، بہت زیادہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ آدمی کھانے میں عیب ڈھونڈتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زندگی میں کبھی بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کھانے کے اندر کچھ بھی عیب نکالا ہو، کچھ بھی عیب نکالا ہو۔ حتیٰ کہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر پسند نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن عیب نہیں نکالتے۔ اللہ اکبر! سوچئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ پر دعوت دی کہ اللہ کے نبی آئیے، اور جو گھوڑ پھوڑ ہم کھا رہے ہیں، گوہ جو کھا رہے ہیں، زب عربی میں زبن کہتے ہیں، لہذا ہم کھا رہے ہیں تو آئیے اللہ کے نبی آپ بھی شریک ہو جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ نہیں آپ لوگ کھائیے۔ لہذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ کھانے میں آدمی کو عیب نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانے میں عیب نکالنے کی وجہ سے شادی کے موقعوں پر، ولیمہ کے وغیرہ کے موقع پر آدمی کے اندر دشمنیاں ہو جاتی ہیں، لہذا ایک دوسرے کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دو خاندانوں کے درمیان عداوتیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو کھانے کے اندر عیب نکالنا یقینی طور پر اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے، تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ کھانے میں کبھی عیب نہ نکالے، کبھی بھی عیب نہ نکالے۔ تو لہذا اسی طریقے سے نمبر 15 کیا ہے، بہت زیادہ گرم بھی نہ کھانا کھائیں۔ بہت زیادہ گرم کھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، چاہے بریانی ہو، چاہے روٹی سالن وغیرہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، بہت زیادہ گرم ہے، منہ میں رکھیں گے نوالا تو زبان جلے گی، تو لہذا آدمی کو ایسا گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرم کھانے سے روکا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے،
اور اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت ہے، ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام احادیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ لہذا اور ایک حدیث اور ملتی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ آدمی کو کھانے اور پینے دونوں کے اندر گرم کا خیال رکھنا چاہیے، گرم نہیں استعمال میں لانا چاہیے۔ طعام کا جب لفظ آتا ہے تو طعام عربی کے اندر کیا ہے؟ کھانے کو بھی کہا جاتا ہے، پینے کو بھی کہا جاتا ہے نا۔ قرآن مجید میں دیکھیے طالوت کے بارے میں جو ذکر آیا ہے، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایک نہر آئے گا، طالوت کے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں وہ تمام کے تمام ساتھیوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ اس سے اگر پی لے، پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طعام کا لفظ استعمال کیا، کھانے کا لفظ استعمال کیا ہے، پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، تو لہذا طعام لفظ پینا اور کھانا دونوں کے اندر محمول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص اس میں سے تھوڑا سا چکھ لے گا، تھوڑا سا پی لے گا اس ندی کے پانی سے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کے لیے معافی ہے، اور جو انسان پیٹ بھر کر کے پی لے گا تو ایسے لوگ ہمارے ساتھ نہ رہے، جنگ کے اندر ہمارے ساتھ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر تذکرہ فرمایا تو وہاں لفظ طعام کا اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گرم کھانے کے سلسلے میں جو منع فرمایا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ طعام، لفظ طعام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ آدمی کو چاہیے کہ کھانے میں بھی گرم چیز کو استعمال میں نہ لائے، اور پینے میں بھی آدمی کو چاہیے کہ گرم اپنے استعمال میں نہ لائے۔ لہذا اسی لیے بعض بڑے بڑے علماء کے یہاں یہ چیز ہے کہ وہ لوگ چائے وغیرہ پینے کو بھی مکروہ قرار دیتے ہیں، یعنی جائز ہے، مکروہ کا مطلب حرام نہیں، مکروہ کا مطلب حرام نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سگریٹ پینا مکروہ ہے، یہ مکروہ نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے۔ البتہ مکروہ کیا ہے؟ گوہ پینا، گوہ کھانا، جیسے جس کو گھوڑ پھوڑ کہتے ہیں، وہ کھانا مکروہ ہے، پیٹ بھر کے کھانا مکروہ ہے۔ لہذا ایسا بولیں گے تو تمام چیز حرام کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ مکروہ کہتے ہیں حلال چیز کو، حلال چیز کو، جائز چیز کو، تو لہذا بہت گرم کھانا، یہ کھانا حلال ہے، یہ کھانا جائز ہے، لیکن آدمی کو بطور احتیاط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ بہت گرم نہ کھائے نہ پیے۔ تو لہذا کھانے کے آداب کے حوالے سے آج ہم نے 15 باتیں رکھی، ٹوٹل آج کے روز ہم نے 5 باتیں رکھی، اور کل درس کو ملا کر کے انشاءاللہ 15 باتیں ہوئی۔ تو نمبر 11 3 انگلیوں سے کھائیں، اسی طریقے سے نمبر 12 خوراک اگر نیچے گر جائے تو اسے صاف کر کے، اچھی طریقے سے صاف کر کے کھا لیں، اور نمبر 13 پلیٹ اور انگلیاں چاٹ کر کے صاف کریں۔ اسی طریقے سے نمبر 14 کھانے میں ہرگز عیب نہ نکالیں، اور نمبر 15 بہت گرم نہ کھانا کھائیں نہ پئیں۔ آدمی کو یہ تمام چیزیں خیال رکھنی چاہیے۔ کوئی بات اس میں سمجھ میں نہیں آئی؟ 15 باتوں میں سے 5 باتوں میں سے سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ۔ راستے پر کوئی چیز گری ہوئی کھانے کی جی، تو اٹھا کے کھا سکتے ہیں؟ راستے میں اگر کوئی چیز گری ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کر کھا سکتے ہیں کہ نہیں، پوچھ رہے ہیں۔ تو میں نے حدیث بیان کی، وہ گھر کے اندر پڑا ہوا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے آ رہے تھے، وہ جو کھجور پڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے آ رہے تھے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کھجور اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا چاہا، پھر چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا یہ راستے ہی کی گری پڑی چیز ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ آپ کسی باغیچے میں گئے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ آم گرا ہوا ہے، لہٰذا آپ اس کو دھو کر کے کھائیے۔ سپوٹا گرا ہوا ہے، آپ اس کو دھو کر کے کھائیے۔ جو درخت میں لگا ہوا ہے اس کو توڑ کر کے کھانا حرام ہے نا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو دیکھا کہ بنڈے مار رہا تھا اور توڑ رہا تھا، درخت سے توڑ رہا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اور ان کے بہت سے بچے تھے ایسا کر رہے تھے، اور ایک بچہ ایسا تھا جو صرف چن رہا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے وہاں سے گزرے، پورے کے پورے بچے بھاگ گئے، لیکن ایک بچہ جو بہت زیادہ جمع کیا ہوا تھا اپنے جھولی میں، وہ رک گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سب غلطی کر رہے تھے، میں غلطی نہیں کر رہا تھا، میں کیوں بھاگوں گا؟ کہا تم کیسے غلطی نہیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں صرف چن کر کے اٹھا کر کے یہاں پر رکھ رہا تھا، اور اللہ کے نبی نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس بچے سے بہت خوش ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ چنا ہوا آپ استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن توڑ کر کے کھائیں گے یہ تو جرم ہے۔ تو لہذا آپ اٹھا کر کے کھانے کی مکمل اجازت ہے، اٹھا کر کے کھانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ 16ویں بات یہ ہے کہ پھل اگر آپ کھا رہے ہوں تو جوڑ کر کے نہ کھائیں۔ مثال کے طور پر آپ کھجور کھا رہے ہوں تو لہذا آدمی کے لیے درست نہیں ہے کہ 2 کھجور ایک ساتھ کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ رسول کو کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس طریقے سے جوڑ کر نہ کھاؤ، بلکہ ایک ایک کھاؤ اور آرام سے کھاؤ۔
معلوم یہ ہوا کہ جوڑ کر کے نہیں کھانا چاہیے. 2 جامن ہے تو ایسا نہیں کہ دونوں جامن ایک ساتھ بھر لو منہ میں, یا 2 کھجور ہے, یا اس طریقے سے نہیں کھانا چاہیے. ہاں علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر چھوٹی چیز ہے جیسے کشمش ہو گیا تو لہذا اس کو اگر جوڑ کر کے آدمی کھائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جو تھوڑا سا بڑا ہے, جیسے جو 3 انگلیوں میں آ جاتا ہے, جیسے کھجور کے برابر اگر کوئی بھی یا اس سے بڑا اگر کوئی بھی ہے پھل, تو لہذا آدمی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ جوڑ کر کے کھائے. یہ صحیح چیز نہیں ہے, اس سے آدمی کو احتیاط برتنا چاہیے. اور نمبر 17, آدمی کو چاہیے کہ خوب سیر ہو کر کے نہ کھائے, بہت زیادہ پیٹ بھر کر کے نہ کھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ آدمی کو اپنے پیٹ کو 3 حصہ کر لینا چاہیے. ایک میں پانی, اور دوسرے کے لیے کھانا, اور تیسرے کو ہوا کے لیے یا سانس کے لیے آدمی کو خالی رکھنا چاہیے. تو لہذا آدمی کو پانی پینے کے لیے ایک حصہ رکھنا چاہیے, ایک حصہ کھانے کے لیے رکھنا چاہیے, اور ایک حصہ آدمی کو سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے. بسا اوقات کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے ایسیڈیٹی کے شکار ہو جاتے ہیں, گیس کے شکار ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ کھانے کی وجہ سے بعض بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. لہذا آدمی کو چاہیے کہ کھانے پینے کے معاملے میں اگر محتاط آدمی ہو گیا تو یقینی طور پر بہت سی بیماریوں سے آدمی بچ جائے گا. تو لہذا آدمی کو خوب سیر ہو کر کے نہیں کھانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ مومن جو کھاتا ہے 1 اتڑی میں کھانا کھاتا ہے, اور کافر جو ہوتا ہے وہ 7 اتڑیوں میں کھانا کھاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے, آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بکریوں کے دودھ دو کر کے انہیں پلایا. دوسرے دن جب وہ مسلمان ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا, پھر دوسرے بکری کے دودھ دوہنے کا حکم دیا. تو دوسرے بکری کا تھوڑا سا انہوں نے دودھ پیا, ایک بکری کا مکمل پی لیا, دوسرے کا آدھا یا اس سے تھوڑا کم پیا یا اس سے زیادہ پیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو, کل یہ آدمی کافر تھا تو اس نے 7 بکریوں کی دودھ پی لیا, آج یہ آدمی مسلمان ہو گیا تو اس نے 1 سے زائد بکری کا تھوڑا سا دودھ پیا. تو لہذا کافر زیادہ کھاتا ہے اور مومن ایسا نہیں کھاتا. تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ خوب زیادہ سیر ہو کر کے آدمی کو کھانا نہیں کھانا چاہیے. یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے, مومنوں کا طریقہ, آخرت والوں کا طریقہ ہے. لہذا اسی طریقے سے نمبر 18, اگر گندگی گر جائے آپ کے کھانے میں یا پینے میں تو لہذا اس کا کیا کرنا چاہیے. گندگی کئی قسم کی ہو سکتی ہے. ایک تو ہو سکتا ہے کہ کوڑا کرکٹ گر گیا, مثال کے طور پر پانی پی رہے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں کہ آپ کوڑا کرکٹ گر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ایسے پانی کا کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُحْرِقْهُ, چاہو تو پی لو اس کو اڑیل کر کے, یا چاہو تو مکمل ہی پھینک دو, کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی مشکل کی بات نہیں. تو لہذا اگر کوڑا کرکٹ گر گیا تو آدمی کے اختیار میں ہے, چاہے تو پورا پی لے یا چاہے تو صرف کوڑا کرکٹ ہی نکال کر پھینک دے اور بقیہ پانی پی لے. یہی زیادہ بہتر ہے, صرف کوڑے ہی کو نکال کر پھینکنا چاہیے. اور دوسری قسم کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جانور, جیسے مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں چوہا, گھی آدمی نے رکھا, چوہا کھانے کے لیے آیا اور گھی میں چلا گیا اور مر گیا. لہذا ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جمع ہوا گھی ہے تو ایسی حالت میں اس چوہے کو نکال کر پھینک دیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ حصہ اس کے پاس آس پاس میں لگا اس کو پھینک دیا جائے, پھر استعمال میں لا لیا جائے. لیکن اگر جمع ہوا نہیں ہے, تیل کی جیسا گھی ہے, تو لہذا ایسی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ بہتر ہے کہ استعمال نہ کرے. اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے آدمی کو کہ چوہا ابھی مرا ہے یا بہت دیر ہو گیا مر کر کے. تو لہذا اگر دیر ہو گیا مر کر کے تو آدمی کو کسی بھی حال میں اس کو اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہیے. لہذا مومن گندے چیز کو اپنے استعمال میں نہیں لاتا ہے. اسی طریقے سے طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے, کنواں ہے, کنویں میں کوئی کتا جا کر کے گر گیا, مر گیا. ایسا تو الحمدللہ نوبت نہیں آتی, آج کل تو ہر گھر میں موٹر وغیرہ کا انتظام باقاعدہ طور پر موجود ہے. لیکن کبھی کبھار ٹینکی میں آ کر کے کوا مر جاتا ہے, کبھی کبھار بندر بھی آ کر کے مر جاتا ہے. ایسے واقعات سنے گئے ہیں. تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ پورا کا پورا پانی پھینک دے, آدمی کے لیے ہی زیادہ بہتر ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کنویں میں گر جائے کوئی چھوٹا جانور مر جائے, جیسے چوہا مر گیا یا چڑیا مر گیا, تو ایسی حالت میں جتنا آدمی کے دل کے اندر اطمینان ہو جائے آدمی کے دل کے اندر کہ ہاں گندگی نکل گئی, تو ایسی حالت میں آدمی انشاءاللہ استعمال کر سکتا ہے. کوئی مشکل کی بات نہیں. اگر کتا ہی گر جائے
کوئی آدمی ہی گر کر مر جائے تو ایسی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ پورا کا پانی اٹھا کر پھینکے. اگر ایسا کنواں ہے کہ مسلسل پانی آتے رہتا ہے, ناممکن اس کا پانی پھینکنا, تو آدمی کا دل جب تک مطمئن نہ ہو جائے یہ گندگی صاف ہو گیا تب تک آدمی کو مکمل پانی پھینکنا چاہیے. تو لہذا اگر گندگی گر جائے تو اس کے آداب میں سے یہ بات ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ آتا ہے, مکھی کا مسئلہ آتا ہے. مکھی کے بارے میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر پینے کی چیز میں مکھی گر گئی, عمومی طور پر مکھی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک پر کو ڈباتی ہے, دوسرے پر کو ڈباتی نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مکمل اس کو ڈبا لو پھر پھینک دو, اس لیے کہ ایک پر میں اس کے لیے بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ڈبو کر کے پھینکنے کا حکم دیا ہے. تو لہذا گندگی کے آداب یہ ہیں. اسی طریقے سے 19واں آداب یہ کھانے پینے کے آداب میں سے کہ ٹوٹے ہوئے برتن اور بڑے برتن سے پانی نہ پئیں. لہذا ٹوٹا ہوا اگر کوئی برتن ہے, مثال کے طور پر ٹوٹا ہوا کانچ کا گلاس ہے, تو آدمی کو پانی پینے کے لیے اس کو اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہیے. مٹی کا ہے تو لہذا استعمال میں نہیں لانا چاہیے. عمومی طور پر اس سے خطرہ ہو جاتا ہے. ہونٹ جو ہمارے ہوتے ہیں بہت نرم ہوتے ہیں, بہت نازک ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تکلیف پہنچ جائے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چیزوں سے ذرا اوائڈ کرنے کا حکم دیا ہے, ایسی چیزوں سے ذرا بچنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طریقے سے اگر بڑا برتن ہے تو بڑے برتن میں بھی منہ لگا کر کے نہیں پینا چاہیے. جیسے کوئی بڑا گھڑا ہے تو لہذا آدمی کے لیے صحیح نہیں ہے کہ گھڑے ہی میں منہ لگا کر کے پانی پیے, کیونکہ ایک حدیث میں ہے, بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ایک مشکیزہ جو میرے پاس گھر میں لٹکا ہوا تھا, بڑا سا مشکیزہ, اس کو میں پانی پینے کے ارادے سے میں نے اڑیلا تو اس میں سے سانپ نکلا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہ کرو, بڑے برتن میں ڈائریکٹ منہ لگا کر کے نہ پیو. لہذا اللہ کے نبی میرا فرمایا چھوٹے برتن میں, لیکن اگر آدمی بوقت ضرورت استعمال میں لا لیتا ہے تو کوئی مشکل کی بات نہیں. جیسا کہ حدیث میں صحیح مسلم کی روایت میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے یہاں غالباً گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے مشکیزے کو, چھوٹا مشکیزہ کا مطلب عمومی طور پر 5-7 لیٹر یا 10 لیٹر کا, تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں منہ لگا کر کے پانی پیا. تو لہذا آدمی کو چھوٹے مشکیزے میں اختیار ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ دیکھ کر کے آدمی ہی کو پانی پینا ہے. مکھی گرا ہوا ہے کہ جانور گرا ہوا ہے کہ کوئی کوڑا کرکٹ گرا ہوا ہے کہ کوئی اس میں سانپ وغیرہ یا کوئی زہریلا جانور تو نہیں ہے. بسا اوقات آدمی کی غفلت کی وجہ سے اس کی جان کا خطرہ ہو جاتا ہے. کبھی سپلک گرا ہوا رہتا ہے دودھ میں یا سالن وغیرہ میں اور ہم یوں ہی کھا لیتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم موت کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آدمی کو کھانے پینے کی اشیاء میں ضرور دیکھ کر کے استعمال کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آداب کا بیان فرمایا ہے. لہذا دیکھ کر کے پینا نہایت ہی ضروری ہے. دیکھ کر کے نہیں پیئیں گے اپنی جان کو خطرے میں کبھی کبھار ڈالنا ہو سکتا ہے. کبھی کبھار جھنگور وغیرہ بھی آ کر کے بھی گر جاتے ہیں, اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پریشانیاں ہو جائے. نمبر 20 یہ ہے کہ آدمی ہاتھ دھو لے. کھانا اگر کھایا ہے آدمی تو ہاتھ دھو لے, لیکن ہاتھ دھونے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اپنے انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر لو, اس کے بعد تمہیں ہاتھ دھونا یا تمہیں پوچھ لینا ہے. پوچھ لینے کی بھی اجازت ہے, پوچھنے کی بھی اجازت ہے. لہذا آدمی کو ہاتھ دھو ہی لینا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز چھوٹ رہی ہے, حرام برتن کہہ سکتے ہیں. حرام برتن ہوتے ہیں, کئی قسم کے حرام برتن ہو سکتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور چیز رہ گئی, اگر گندگی گر جائے تو اس کے اندر ایک اور چیز آ سکتا ہے, کتا ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار آپ نے پانی رکھا یا کھانے کے لیے کوئی برتن رکھا تو لہذا اس میں آ کر کے کتا منہ ڈال دے تو اس کا کیا حکم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُغْسِلْهُ 7 مرات, آدمی کو چاہیے کہ 7 مرتبہ دھوئے. آدمی کو کتنے مرتبہ دھونا ہے؟ 7 مرتبہ دھونا ہے. اس کے بعد اس برتن کو اپنے استعمال میں لانا ہے. تو لہذا میں کہہ رہا تھا حرام برتن میں بھی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ آدمی استعمال کرے. جیسے سونا اور چاندی کا برتن, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حنتم نقیر مزفت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برتن کے نام بیان فرمائے ہیں. یہ عرب کے اندر بطور استعمال آیا کرتے تھے. دبا کہتے ہیں وہ برتن جو کدو کا برتن ہوتا ہے, لہذا کدو کے بیج وغیرہ تمام چیزیں اس کو سکھانے کے بعد اس کے اندر کی تمام چیزیں نکال دیتے تھے لوگ اور اس کو اپنے استعمال میں لایا کرتے تھے. لہذا ایسے برتن ہمارے یہاں نایاب ہے, ایسے نہیں پائے جاتے ہیں. تو لہذا ایسے برتنوں کی الحمدللہ کوئی ضرورت بھی نہیں. یہ عمومی طور پر یہ ایسے برتن ہیں جن کے اندر آدمی کو کھانے کی وجہ سے نشہ آدمی کو آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے
ایسے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے. البتہ پتا وغیرہ یہ سب استعمال انشاءاللہ مکمل کر سکتا ہے, کوئی مشکل بات نہیں. اسی طریقے سے سونا اور چاندی, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سونا اور چاندی کا برتن یہ دنیا کے اندر کافروں کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہے, تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ حرام برتن اپنے استعمال میں نہ لائیں. اسی طریقے سے نمبر 22 اور اس درس کی آخری بات کیا ہے, آدمی کو دعا پڑھنا چاہیے. آدمی کو دعا پڑھنا چاہیے. دعا کے اندر کئی باتیں آتی ہیں. نمبر 1 بات یہ آتی ہے کہ کھانا آپ ختم نہیں کیے, اس سے پہلے ایک دعا پڑھنا چاہیے. مسند احمد کی روایت میں ہے اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھلائی, اللہم بارک لنا فی واطعمنا خیرا من, اللہم بارک لنا فی واطعمنا خیرا من. ایک اور دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنے کا حکم دیا. وہ کیا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. اسی طریقے سے تیسری چیز یہ آتی ہے کہ آپ تو کھانا کھائے لیکن کسی اور کا کھانا کھائے, یعنی کسی اور نے آپ کو بطور مہمان آپ کو بلایا اور اس کا کھانا آپ نے کھایا, تو ایسی حالت میں میزبان کو بھی دعا دینا چاہیے, جزاک اللہ خیر بول سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں سکھلائی. اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے. اسی طریقے سے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں. تو لہذا کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے مکمل ہم نے 22 باتوں کو بیان کیا. اس درس میں شاید 7 باتیں ہم نے رکھیں اور پچھلے دروس کے اندر ہم نے 15 باتوں کو رکھی. میں سمجھتا ہوں کہ کھانے پینے کے آداب کی جتنی بھی باتیں ہیں تمام باتوں کو میں نے غالباً بیان کر دیا, شاید کوئی بات چھوٹی نہیں ہوگی. کوئی بات چھوٹ گئی شاید, اگر کسی نے پچھلے دروس وغیرہ سنے ہوں گے تو یقیناً انشاءاللہ کوئی بات چھوٹی نہیں ہوگی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین کھانے پینے کے تمام آداب کا ہمیں اپنی زندگی کے اندر روزمرہ تمام ایام میں لحاظ کرنے اور اس کے مطابق صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. جی, پتے میں غیر مسلم کھاتے ہیں, موز کے پتے میں کیا ہمیں بھی کھا سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں, موز کا پتا وغیرہ آدمی استعمال کر سکتا ہے. یہ جو دبا, حنتم, نقیر, مزفت ہے یہ پتے وغیرہ نہیں ہیں, یہ ڈائریکٹ درخت ہیں, ہے نا. دبا کہتے ہیں, میں نے بتایا اس کو کدو کو کہتے ہیں, اور حنتم اسی طریقے سے ہوتا ہے کھجور کے ٹہنی کے اندر سوراخ کر دیتے تھے اور اس میں کھانا بہت دنوں کے لیے ذخیرہ رکھ لیا کرتے تھے. نیچے والے حصے میں سوراخ کر اس میں کھانا وغیرہ بہت دنوں کے لیے ذخیرہ کر لیتے تھے, اس کو بطور بورا وغیرہ استعمال کرتے تھے. تو اسی طریقے سے آتا ہے تارکول کا برتن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برتنوں کے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. تو ایسے برتن پائے بھی نہیں جاتے, ایسے برتن ہمارے استعمال میں بھی آتے نہیں. البتہ کسی بھی قسم کا پتا جس کے اندر نشہ نہیں ہونا چاہیے, تو لہذا ایسے برتنوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں, کوئی مشکل بات نہیں. بلی کوئی بات نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کو بھی پاک قرار دیا ہے. بلی کا جھوٹا آپ کھا سکتے ہیں. بلی نے مثال کے طور پر آپ کا گوشت کا ٹکڑا چھین لیا, آپ پھر اس کے منہ سے چھین کر کے آپ کھا سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ جانور ہے جو گھروں کے اندر چکر لگاتا ہے, یہ پاک جانور ہے, اس کا آپ انشاءاللہ کھا سکتے ہیں. لیکن آپ کو گھن آتی ہے تو گھن کی کوئی علاج نہیں ہے, آپ پھینک سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا پانی کے اندر کوڑا کرکٹ گر جائے تو اس کو آپ پھینک سکتے ہیں, اسی طریقے سے آپ اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. کیونکہ کبھی کبھار بلی بھی کیا ہوتی ہے, چوہا وغیرہ شکار کرتی ہے, اسی طریقے سے جانوروں وغیرہ کو کھاتی ہے. تو ایسی حالت میں آپ کو گھن لگے تو چھوڑ دیجئے, کوئی مشکل بات نہیں. بلی, مرغی, یہ تمام مسائل اسی میں آتے ہیں انشاءاللہ. بکری وغیرہ بھی اسی میں آتے ہیں, بیل وغیرہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں, تمام چیزیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.